بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ افطاری روزہ کا مطلب ہے روزہ کھولنا۔ سورج کے غروب ہوتے ہی جلدی روزہ افطار کر لینا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ افطاری میں تاخیر کرنا خلاف سنت ہے، اور افطاری میں تعجیل کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلاموں اور اپنی امت کو حکم بھی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد افطار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں میرے آقا کے فرمان نے یہ بات امت مصطفیٰ کے لیے ثابت کی کہ جلدی افطار کرنا اس میں بھلائی ہے، اور افطار میں تاخیر کرنا اس میں بھلائی نہیں ہے۔ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی یہ ہے کہ آپ روزہ افطار کرنے میں تعجیل کیا کرتے تھے، جلدی کیا کرتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی افطاری میں جلدی کرنے والے بندے کو رب کائنات کا محبوب ترین بندہ اور پسندیدہ بندہ کہا ہے، کہ جو روزہ افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے وہ رب کائنات کا محبوب ترین بندہ ہے، وہ پسندیدہ بندہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلہم فطرا۔ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میرے بندوں میں میرا محبوب وہ بندہ ہے جو روزہ افطار کرنے میں تعجیل کرتا ہے، جلدی کرتا ہے، تاخیر نہیں کرتا۔ تعجیل کا مطلب یہ ہے، جلدی روزہ افطار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہی مغرب کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان مغرب کا وقت غروب آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے، جو ہی اذان مغرب کا وقت تو آفتاب غروب ہو جائے تو غروب کے فوراً بعد افطاری کر لی جائے، روزہ افطار کر لیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ میں 1 گھنٹے کے بعد افطاری کروں گا یا عشاء کے بعد کھانا کھا لوں گا، یہ نہیں۔ یہود و نصارہ افطاری کرنے میں تاخیر کیا کرتے تھے، اور امت مصطفیٰ کو تاخیر نہیں بلکہ تعجیل کا حکم ہے۔ 3 باتیں یاد رکھنی چاہیے کہ روزے کی افطاری میں جلدی کرنا، ایک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ دوسری بات، روزہ جلدی افطار کرنے میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، جو ہمیں کرنی چاہیے، اور آقا دو جہاں کی بارگاہ سے حکم بھی ہے۔ اور تیسری بات، روزہ جلد افطار کرنے کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ دین قرار دے دیا۔ میں روزہ جلد افطار کرنا یہ غلبہ دین ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، سنن ابی داؤد میں روایت ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، قال لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس فطرا لأن اليہود والنصارى یؤخرون۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے،
کیونکہ یہود و نصارہ روزہ افطار کرنے میں تاخیر کیا کرتے تھے۔ اس روایت میں آقا دو جہاں نے دو باتیں بتا دی۔ ایک بتا دیا کہ افطار کرنے میں دین کا غلبہ ہے، جلدی افطار کرنے سے دین غالب رہے گا، دین مغلوب نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات بتائی کہ تاخیر کرنا افطار میں یہود و نصارہ کا عمل ہے، یہود و نصارہ کی مخالفت بھی کرنی ہے اور آقا دو جہاں کے حکم پر عمل بھی کرنا ہے۔ ان دو باتوں کو جمع کرنا ہے۔ ان دو باتوں کے جمع کرنے کی صورت ایک ہی بنتی ہے جب بندہ مومن افطار کرنے میں جلدی کرے۔ اور افطار تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کس چیز سے فرمایا، کیسے افطار کیا، یہ بات بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کے باغات ہوتے تھے، تازہ کھجوریں مل جایا کرتی تھی۔ اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو خشک کھجوریں ہوتی ان کے ساتھ بھی افطار کر لیا کرتے تھے۔ تازہ سے افطار کرنا یہ بھی آقا کی سنت ہے اور خشک سے افطار کرنا یہ بھی آقا ہی کی سنت ہے، اور یہ مسنون اور مستحب عمل ہے کھجور سے افطاری کرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطار کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو آپ خشک کھجوروں کے ساتھ افطار کر لیا کرتے تھے، اور اگر خشک کھجوریں نہ ملتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے گھونٹ کے ساتھ بھی روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہماری افطاری کیا ہوتی ہے۔ ہماری افطاری کے اندر نہ جانے کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق سحری اور آقا کی سنت کے مطابق افطاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جب کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا جائے گا، سارا دن روزہ دار کے جسم کے اندر نقاہت اور کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ کھجور سے روزہ افطار کرنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ کھجور جو ہے یہ انسان کے لیے نہایت مفید بھی ہے اور مقوی بھی ہے۔ اس سے جسم میں پیدا ہونے والی نقاہت اور کمزوری دور ہوتی ہے اور رب کی بارگاہ میں اجر و ثواب بھی حاصل ہوتا ہے، اور بندہ مومن کو اگلا روزہ رکھنے کے لیے اور رات کو مولا کی بارگاہ میں قیام کرنے کے لیے طاقت بھی ملتی ہے۔ تو کھجور سے روزہ افطار کرنا یہ باعث طاقت بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا میں، ہر سنت میں رب کائنات نے غلاموں کے لیے بے بہا برکتیں رکھی۔ روزہ افطار کرنے کے بعد دوسرا عمل ہے کسی کو روزہ افطار کروانا۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا دو جہاں نے فرمایا، جو بندہ کسی بندہ مومن کا، کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو روزہ افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا جتنا اجر و ثواب روزہ دار کو حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا انتہائی ضروری ہے، جس غلط فہمی کے اندر ہمارے بہت سارے لوگ مبتلا ہیں۔ کئی لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے بندے کی دی ہوئی چیز سے روزہ افطار نہیں کریں گے۔ اگر کوئی افطاری کروانا چاہے، اس کی افطاری کا انکار کر دیا جاتا ہے، اس کی دعوت کو ٹھکرا دیا جاتا ہے، اور یہ جواب دیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ سارا دن محنت ہم نے کی ہے، بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے، بھوکے ہم رہے ہیں، اور اب شام کو ہم کسی اور کی چیز کھا لیں افطاری کے لیے تو ہمارا سارا ثواب تو وہ لے جائے گا۔ ہم کسی اور کی چیز سے افطاری نہیں کرتے، اپنے گھر کی چیز سے افطار کریں گے تاکہ ثواب کسی اور کے کھاتے میں نہ جائے، ہمارے کھاتے میں آئے۔ تو یہ بات کرنا
اس طرح کے جملے بول کے کسی کی دعوت کو رد کر دینا، کسی کی افطاری کو ٹھکرا دینا، کسی کا دل دکھا دینا، یہ محض غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اور جہالت کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے علماء کو سننا اور دینی کتب کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ اپنی مرضی کا دین ہم چاہتے ہیں، جو ہماری مرضی سے ہمارے ذہن میں آ جائے، کو بتا دے اسے مان لیتے ہیں، جو ہماری مرضی سے نہ ہو اسے نہیں مانتے۔ تو یاد رکھیں، ایسا کہنے والا بندہ کہ کسی اور کے کھانے سے، کسی اور کی دی ہوئی چیز اور کھجور اور پانی سے افطار کرنے سے ثواب اسے مل جائے گا، ہمیں نہیں ملے گا، یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے، اور بندہ غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ روزہ افطار کرانے والے بندے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر ایک روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ اس میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں خاص کر یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اور غلط فہمی کے ازالے میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کا رد کر دیا۔ فرمایا کہ انہو غیر انہو لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو افطار کروانے سے روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ روزہ دار کو بھی اتنا ہی ثواب عطا فرماتا ہے جتنا کہ ثواب اللہ رب العزت نے روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرمایا۔ اور آخری بات یہ بھی ذہن نشین رکھنی چاہیے، اگر کسی بندے نے غلطی کے ساتھ غروب آفتاب سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے، وقت شروع ہونے سے پہلے غلطی کے ساتھ روزہ افطار کر لیا، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا اس بندے کا یہ روزہ ہو جائے گا؟ اگر نہیں ہوا تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو یاد رکھیں، اگر غلطی کے ساتھ بھی کسی نے غروب آفتاب سے پہلے، اذان مغرب سے پہلے، وقت کے شروع ہونے سے پہلے روزہ افطار کر لیا تو اس بندے کو اس روزے کی قضا کرنا ہوگی۔ یہ ایک روزہ اس کا نہیں ہوا، رمضان گزرنے کے بعد اس روزے کی قضا کرے، یہ روزہ اس پہ رکھنا دوبارہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں ایک دن بادلوں کے ابر آلود ہونے کی بنا پر، آسمان پر بادل چھا جانے کی وجہ سے ہمیں غلطی لگی، اور ہم نے غلطی سے روزہ غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا۔ حضور کے زمانے میں جب روزہ ہم نے پہلے افطار کر لیا تو ہمیں حکم ملا کہ اس روزے کو دوبارہ رکھو، اس روزے کی قضا کرو، ہمیں قضا کا حکم ارشاد ہوا۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ اگر غلطی کے ساتھ بھی غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لے تو اس بندے کو چاہیے کہ اس روزے کی بعد میں قضا کرے۔ رب کائنات ہمیں رمضان المبارک کے تمام تر روزے صحیح معنوں میں رکھنے اور نبھانے کی توفیق اور سعادت